اگر لکھ کر دکان میں لٹکایا جائے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دکان کھولی ہے، خیر و برکت نہیں آتی ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ مومن کو لکھ کر لٹکائیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، خرید و فروخت بھی زیادہ ہوگی، گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سبزی کاشت کرتا ہے، سبزی میں پھل نہیں لگتے، سبزی نہیں لگتی ہے، خرچہ کرتا ہے، بیکار جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ لگتے ہوں تو اس کا پانی یعنی سورہ المومن کو لکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ المومن کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، سوائے 2 آیتوں کے، آیت نمبر 57 اور 58، یہ 2 آیتیں مدنی ہیں اور ٹوٹل بسم اللہ کو ملا کے 86 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تقریباً 11 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ حاملین عرش کا ذکر اور ان کا اہل ایمان کے لیے استغفار، 2 دفعہ کی موت اور 2 دفعہ کی زندگی، قدرت کی طرف سے حق بجانب کہ جب صدا آئے گی کہ لمن الملک الیوم، کہ آج کس کی جو ہے بادشاہی ہے، موسیٰ پر بے دینی اور فساد پھیلانے کا الزام، جناب یوسف علیہ السلام کے بعد لوگوں کا غلط تصور کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اہل دوزخ کی محافظوں سے التجا، فرعون نے اونچا محل بنایا تاکہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکیں، خدا اپنے انبیاء کی امداد کرتا ہے، دعا کا حکم اور انکار کرنے والوں کو تہدید، کوئی پیغمبر بغیر حکم الہی کے معجزہ نہیں دکھا سکتا، عذاب آنے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ جہاں ہم اس کے فضائل کی جانب جاتے ہیں تو رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت کے باغات کی سیر کرنا چاہتا ہے وہ نماز تہجد میں حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے شروع ہوتا ہے وہ ان کی تلاوت کرے، اور ہر شے کا جوہر ہوتا ہے قرآن کا جوہر، وہ سورہ ہے کہ جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ پھر ایک دوسری روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومن کی تلاوت کرے گا وہ تمام نبیوں، صدیقوں، مومنوں کی روحیں اس پر درود پڑھتی ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومن کی تلاوت کرے گا اس کے منہ سے عنبر کستوری سے پاکیزہ تر خوشبو مہکتی ہے اور خدا اس پر اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ صرف اس پر نہیں کرتا بلکہ جو سورہ المومن کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس پر بھی، اس کے ہمسایوں پر بھی، اس کے قریبیوں پر بھی اور اس کے دوستوں پر بھی اپنی رحمت خاص نازل کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک گھر میں آیت سورہ المومن تلاوت کی جا رہی ہے تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب تمام گھروں کے اوپر بھی رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہر تیسرے دن سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ المومن کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن خدا اس کو امید رکھنے والوں میں شمار کرے گا۔ ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، نا امیدوں میں اس کو شمار نہیں کرے گا، اور خدا اس کو شمار اجر جب عطا کرے گا تو خائفین کہ جو دنیا میں خوف خدا رکھتے ہیں ان کے لیے خاص خدا کا اجر ہے تو ان میں شمار کرے گا۔ جب اس کی ایک اور ہم فضائل کی جانب جاتے ہیں تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب سے میں سورہ مومن کی تلاوت کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہوں۔ تو ناظرین جو کلمہ گو رسول ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا اس جانب متوجہ ہوں۔ اس میں کافی واقعات کو بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک خاص واقعہ جو ہے ایک لفظ بیان کیا ہے، مومن آل فرعون۔ سورہ مبارکہ المومن کی آیت نمبر 29 میں یہ مومن آل فرعون کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا یا خالہ زاد بھائی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا اور دل میں ایمان کو چھپائے پھرتا تھا۔ کہیں ملتا ہے کہ 6 سال، کہیں 600 سال تک یہ ایمان کو چھپائے پھرتا رہا، اور اس کا نام حبیب بھی لکھا گیا، اس کا نام حزقیل بھی لکھا گیا، حزبیل بھی لکھا گیا، یہ 3 نام کے نام سے یہ منسوب ہوا ہے۔ لیکن جب ہم ان کی فضیلت میں پڑھتے ہیں
تو ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ممکن ہے یہ وہی مومن آل فرعون ہو جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ وہ بڑھئی تھا، یہ وہ درخان تھا کہ جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اور مادر موسیٰ نے جا کے اس سے صندوق بنوایا موسیٰ کے لیے، اور اسی صندوق میں رکھ کے جو ہے وہ پروردگار عالم کے حکم کے مطابق دریا نیل کے حوالے کیا، اور اسی صندوق میں تیرتا ہوا جناب آسیہ تک پہنچا جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا ایک صندوق۔ لیکن یہاں تک ملتا ہے کہ یہ اتنا مومن بنا ہے، پہلے تو بہرحال ایک روایت میں ملتا ہے کہ کہیں اس نے چغلی بھی کھائی، پھر ان کے دربار میں بتایا بھی صحیح، لیکن جب اندر جاتا تھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی اور زبان کی گویائی چلی جاتی تھی۔ 3 دفعہ جب اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی معصوم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی اندھا ہوگا، آخرت میں بھی اندھا ہوگا، دنیا میں بھی گنگا ہوگا، آخرت میں بھی گنگا ہوگا۔ لیکن اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا نام جب یہاں ہے تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، جہاں امام کے وہ خاص نائبین ہیں اور وہ 27 آدمی جو امام زمانہ دیوار کعبہ سے برآمد کریں گے، ان میں مومن آل فرعون کا تذکرہ بھی ہے کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک خاص موسیٰ پہ ایمان لانے والا مومن ہے، لیکن امام زمانہ نے اسے اپنی فوج میں، اپنی سپاہ میں اسے چن لیا ہے۔ تو اس کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ المومن میں بیان ہوا ہے۔ عملیات کی جانب آتے ہیں، اور ناظرین اس میں ایک ایک نقطہ قیمتی ہے اور انتہائی مجرب ترین یہ سورہ ہے۔ پہلے نمبر پہ جو شخص اس سورت کو لکھ کر کھیت یا باغ میں لٹکائے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ باغ کھیت سرسبز ہوگا، یعنی باغ بھی سرسبز ہوگا، کھیت بھی سرسبز ہوگا، یعنی اس میں سبزہ زیادہ لگے گا۔ اور پھر اگر لکھ کر دکان میں لٹکایا جائے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دکان کھولی ہے، خیر و برکت نہیں آتی ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ مومن کو لکھ کر دکان میں لٹکائیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، خرید و فروخت بھی زیادہ ہوگی، گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سبزی کاشت کرتا ہے، سبزی میں پھل نہیں لگتے، سبزی نہیں لگتی ہے، خرچہ کرتا ہے، بیکار جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ لگتے ہوں تو اس کا پانی، یعنی سورہ المومن کو لکھ کر اس کا پانی بنا کے اب اس کو چھڑکا جائے اس کھیت میں، تو وہ پھل پھول بھی لگیں گے، خیر و برکت بھی ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ کچھ لوگوں کے جسم کے اوپر سیاہ دھبے ہوتے ہیں، کچھ کے اوپر سفید دھبے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری کی علامت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر ایسا ہو، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سورہ مومن کو جو اس کو لکھ کر اس کا پانی بدن کے اوپر چھڑکیں، پروردگار عالم اس صورت کی فضیلت سے اسے صحت یاب کر دے گا، شفا یابی عطا فرمائے دے۔ اگر جسم پر پھوڑے پھنسی ہوں تو اس کے لیے بھی اس کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں پھوڑے پھنسیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ خواب میں ڈرتا ہو، اکیلے میں ڈرتا ہو یا گھر میں ڈرتا ہو تو اس سورہ کو لکھ کر وہ اپنے پاس رکھے یا نقش اپنے پاس رکھے تو وہ ڈر خوف سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر پہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے لکھ کر پانی سے آٹے میں گوندھیں، پہلے یعنی اسے لکھا جائے، اس کا پانی بنائیں، وہ پانی سے آٹے کو گوندھا جائے، آٹے کو گوندھنے کے بعد اس کا خشک کیا جائے، سفید اس کا صفوف بنایا جائے، اور پھر برتن میں ڈھک کر رکھ دیں۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو بے ہوشی کا بے مرض ہے تو فرماتے ہیں اس کے اوپر اول و آخر 12 دفعہ درود پاک پڑھ کر، نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ کر، فرماتے ہیں کہ یہ صفوف اسے تھوڑا سا چٹکی بھر کھلائیں، پروردگار عالم اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کو تلی کی بیماری ہے، جسے آج کل تھیلیسیمیا بھی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ تلی کو کچھ لوگ الگ شمار کرتے ہیں، تھیلیسیمیا کو الگ کرتے ہیں، بہرحال دونوں چیزوں کے لیے ہے کہ اس کو بھی اگر وہی صفوف جو بنا ہوا ہے چٹکی سی اس کو کھلائیں تو وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور بھی بیماری ہو کہ جس کا علاج نہ ہو سکتا ہو تو رسول اور آل رسول پر یقین رکھتے ہوئے، قرآن پہ یقین رکھتے ہوئے اسی طرح کا صفوف بنا کے چٹکی اس کو کھلاتے رہیں، انشاءاللہ جلد وہ صحت یاب ہو جائے گا، شفا یابی مل جائے گی۔